بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عقیدے کے مسائل میں جہالت کی شرعی حیثیت، لیکچر نمبر 45۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب حتی لا یدرى ما صیام ولا صلاة ولا نسک ولا صدقۃ۔ اللہ اکبر۔ وَلَيُسْرَعْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ۔ اللہ اکبر۔ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَحْنُ نَقُولُهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اس طرح محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا، جس طرح کپڑے کے نقوش مٹ جاتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی، قرب قیامت کی، کہ اسلام اس طرح مٹ جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر نقش و نگار نہیں ہوتے، وہ مٹ جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں کو علم ہی نہ رہے گا روزے کیا ہے، نماز کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا۔ اللہ اکبر۔ انتہائی خطرناک، انتہائی قرب قیامت میں، یعنی دنیا اتنی غالب آ جائے گی، دنیا میں اتنے گم ہو جائیں گے، اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اسلام کتاب و سنت کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، پڑھانا چھوڑ دیں گے، اسلام ایسے مٹ جائے گا کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہوتا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، یہ رکوع سجدہ، یہ قیام، یہ اللہ کی عبادت، یہ عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ، یہ قربانی کے مسائل۔ صدقہ کیا چیز ہوتی ہے، کسی کو صدقہ کرنا، سبحان اللہ۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی کہ ارکان اسلام، وہی مٹ جائے گا۔ تو دوسری بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں وَلَيُسْرَعْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، قرآن مقدس کو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ یہ دوسری بڑی نشانی ہوگی۔ قرآن زمین پر، اللہ کی کتاب کلام اللہ زمین پر نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آیَةٌ، زمین میں اس کی ایک آیت بھی نہ رہے گی، یعنی حافظ قرآن ہی کوئی نہ ہوگا۔ اگر حافظ قرآن ہو تو آیتیں تو موجود ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بالکل سچا۔ یہ بڑی بڑی نشانی، یعنی پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کمال کے لوگ ہوں گے اس وقت، نہ روزے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ زکوٰۃ کا پتہ، نہ صدقے کا پتہ، کسی شے کا پتہ نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، اور زمین پر ایک آیت بھی نہ رہے گی۔ کوئی شخص قرآن کا ایک لفظ بھی سینے میں یاد نہ رکھ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں میں وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ،
بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گے۔ بزرگوں کو آباءنا، ایک کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، دیکھا تھا، پایا تھا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فنحن نقولها، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ کلمے کے بعد اسے ارکان اسلام کی کسی کو بھی کوئی خبر نہ ہوگی، اور وہ اس وقت صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت سے محفوظ رکھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک شاگرد سیدنا صلہ بن ظفر رحمہ اللہ، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو پریشان ہوئے، کہنے لگے نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ قربانی، کوئی شے نہیں، انہیں اسلام کی کوئی شے کی پتہ نہیں، تو لا الہ الا اللہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ دیکھیے عقیدہ توحید، کیا فائدہ ہوگا؟ جب یہ سوال کیا تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، منہ دوسری طرف کر لیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہو۔ تیسری بار ان کی طرف متوجہ اور فرمایا، اے ابن ظفر، یہ کلمہ ہی انہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، ہم تو اب کسی کو بے نماز دیکھتے ہیں کہتے ہیں کیسا مسلمان ہے، کسی کو بے حیا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسا مسلمان ہے۔ وہ دور بھی آنے والا ہے، اور اس دور میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ کلمہ انہیں جہنم سے نجات دے دے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب لوگ اسلام کو سیکھنا، پڑھنا، پڑھانا چھوڑ دیں گے۔ جب پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑیں گے تبھی تو جا کر انہیں نماز روزے کی خبر نہ رہے گی، تبھی تو جا کر۔ تو ایک بات تو ثابت ہوئی نا کہ کچھ پڑھو نہ پڑھو، اسلام ضرور پڑھو، قرآن ضرور پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ضرور پڑھو۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں مظفر گڑھ کے ضلع مظفر گڑھ کے ایک دور دراز علاقے میں گیا، وہاں ہر تیسرے بچے کو میں نے حافظ قرآن پایا۔ میں بڑا تعجب، میں نے اس عالم دین سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس کی، کیا ہر گھر میں 2-4 حافظ موجود ہیں، آخر اس کی وجہ کیا؟ اتنا شوق ہے، ذوق ہے ان کو؟ کہتے نہیں، غربت اتنی ہے یہاں پر کہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد چھوٹوں کو مدرسوں میں ڈال آتے ہیں تاکہ یہ روٹی تو کھا سکیں۔ جب یہ مدرسے میں بھوک کی وجہ سے آ جاتے ہیں تو پھر یہ قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، جوان بھی ہو جاتے ہیں وہی مدرسوں میں، پھر کوئی مزدوریاں کر لیتے ہیں، کوئی مصلح سنبھال لیتے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ جن سے کام لینا چاہتا ہے انہیں دین کا عالم بنا دیتا ہے۔ سبحان، یعنی غربت ان کے لیے اخروی نجات کا باعث بن رہی ہے، غربت۔ اب یہاں جو یہ ماحول اور یہ وقت کیوں آیا کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا؟ اب آپ ذرا اپنے اسلام آباد میں کیا اور پورے پاکستان میں کیا، ذرا لیڈ کلاس کو دیکھیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے، جو قوم کے لیڈر ہیں۔ ہم تو مزدور لوگ ہیں نا، قوم کے اصل لیڈر تو وہ ہیں جو اربوں روپیہ تنخواہیں قوم کے ٹیکسوں سے لے رہے ہیں اور ملک چلا رہے ہیں، اور ان کی کیفیت وزراء کی یہ ہے کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت نہیں آتی۔ تو یہ وقت آنے والا ہے، اللہ ان فرعونوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، جو مدارس کو جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے جہالت کی یونیورسٹیاں کہتے ہیں، ملا ازم کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات بکتے ہیں۔ یہ وقت اس وقت آئے گا جب جہالت عام ہو جائے گی، قرآن کو پڑھنے والے کوئی زمین پر نہ رہیں گے۔ جب پڑھنے والے نہ رہیں گے تو پڑھانے والے بھی نہ رہیں گے، اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اور
آزمائش یہ ہوگی کہ قرآن مقدس کو ایک ہی رات میں دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، کسی کے پاس یا کسی کے سینے میں کوئی قرآن کی آیت کریمہ نہ ہوگی۔ اب نجات کس بات پر ہوگی؟ اس دور کے لوگوں کی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید نجات۔ اس دور میں یہ ہر دور کے دیکھیے مسائل، جب کوئی پڑھانے والا، اب تو علماء کی ماشاءاللہ، یعنی علماء ملتے نہیں ہیں اب بھی صحیح معنوں میں، کوئی اچھا قاری صحیح معنوں میں جو قرآن کی یہ درد رکھتا ہو کہ بچے پڑھ جائیں، کاروبار ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، اکثریت کا کاروبار۔ 1000 روپے آپ فالتو دیں، آپ کا مدرسہ چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں بھاگ جائیں گے، اس کو قاری ملے نہ ملے، کلاس خراب ہو یا نہ، اسے کوئی سردردی نہیں ہوتی، کوئی سردی۔ اور یہ جنوبی پنجاب کے لوگ تو مشہور ہیں، لوگ نام سن کر نہیں رکھتے ان کو، ہم نے نہیں اس علاقے کا استاد نہیں رکھنا۔ سبحان اللہ۔ گویا یہ بات ثابت ہوئی اس حدیث سے کہ امام ابن ماجہ لے کر آئے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں کی جو جہالت کا عذر ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ جہالت ہی ہے نا، کوئی شے پڑھنے والی نہیں، کوئی شے پڑھانے والے نہیں، کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اب جاہل ہیں سارے کے سارے، جہلا کی جماعت جمع۔ تو جہالت کا عذر اس دور میں ان لوگوں کا جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو قابل قبول ہوگا، اور کلمہ توحید صرف نجات۔ اس لیے ہم کلمہ توحید پر بڑی محنت کرتے ہیں اور لوگوں کو اس نجات والے کلمے کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور دن رات محنتیں یہی ہیں کہ ان کے عقیدے درست ہو جائیں، ان کے عقیدے سنور جائیں۔ سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر بنو حوازن کی طرف نکلے۔ راستے میں ہم کافروں کے ایک متبرک درخت کے پاس سے گزرے جس پر وہ اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، جسے وہ ذات انوات کہتے تھے، ذات انوات، لٹکانے والا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر فرما دیجئے جس طرح ان لوگوں کا ذات انوات۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے مکہ کی فتح کے بعد بنو حوازن کی طرف۔ مشرکین کا ایک درخت دیکھا، بیری کا درخت، جس پر برکت کے لیے اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور عقیدہ یہ تھا کہ فتح ہوتی، اس درخت سے برکت ملتی۔ اب جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت ہو جائے ذات انوات۔ آپ نے فوراً سن کر کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ انھا السنن، یہ تو پہلے لوگوں کا طریقہ ہے۔ ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے تو وہی بات کہہ دی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یہ تو ایسے ہی ہے۔ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لیے ایک معبود مقرر کر دیجئے جیسے کہ ان کے معبود۔ انہوں نے فرمایا تم جاہل لوگ، تم جاہل لوگ۔ اب دیکھیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم لترکبن سنن من قبلکم، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کا طرز عمل اختیار کرو گے۔ یہ پیشن گوئی۔ آج نگاہ دوڑائیے امت محمدیہ کی اکثریت پر، بیری کے درخت ہیں کہ نہیں؟ بوڑ کے درخت ہیں کہ نہیں؟ ٹالی کا درخت بابا واحد شاہ کا تھا کہ نہیں؟ سانگلہ ہل کی طرف جو اہل توحید نے کاٹ کر رکھ دیا تھا، ایک علاقے میں بیری کا درخت کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ یہ بڑے بڑے بھاری درخت ہیں، کیوں؟ سید نے لگائے ہیں۔ شاہ صاحب یہاں سے گزرتے تھے تو یہاں کچھ دیر بیٹھ کے آرام کرتے تھے، ان کے بیٹھنے سے ہی
یہ درخت برکت والا بن گیا۔ جی ٹی روڈ پر آپ چلے جائیں، دیکھو بڑے بڑے درختوں کے نیچے ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر جھنڈے لگے ہوتے ہیں، یہ ہیں ذات انوات۔ آج کے کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں کا ذات انوات ہے۔ جیسے خادم پنجاب نے، خادم اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے کبوتر جنگلی مارنے سے منع کر دیا کہ علی حجویری کے یہ کبوتر ہیں، جو مارے گا 10,000 روپے جرمانہ اور 6 مہینے قید۔ کیوں؟ بابے کے کبوتر ہیں یہ۔ اللہ اکبر، بابا نے پیدا کیے ہیں، بابا نے ان کی تخلیق کی ہے، بابا ان کو رزق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسے بھروسہ کرو رب پر جیسے یہ پرندے کرتے ہیں۔ کیسے؟ صبح اٹھتے ہیں خالی پیٹ نکل جاتے ہیں، شام کو اللہ ان کو رزق دے کر واپس بھیج دیتا ہے، پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو بابے نے ان کو رزق کا بندوبست کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی توحید بیان کی۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ تو پہلے لوگ ایسے کرتے تھے، مشرک لوگ، درختوں کے پجاری، قبروں کے پجاری، مورتیوں کے پجاری، پتھروں کے پجاری، منکوں کے پجاری، یہ سب۔ یہ تم کیا کہہ رہے؟ یہ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارا بھی ایک کوئی بابا بنا دو، کوئی معبود بنا دو۔ تم بڑے جاہل لوگ ہو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ آپ آج درخت بھی موجود ہیں، وہ سانگلہ ہل کے اندر جو ٹالی اہل توحید نے کاٹی، اہل حدیث نے، اور مقابلہ کیا، اور سارے مشرک بابے کو کہہ رہے ہیں بابا کوئی بھابی بچ کے نہ جائے، اور اہل توحید کا جوش و خروش اور ایمان۔ میں تو ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی کلہاڑی کسی کے ہاتھ سے نکل کر کسی کے سر پہ لگ گئی تو کہیں گے بابا نے مروا دی۔ میں تو یہی دعا کرتا رہا، یا اللہ کہ جوش جذبے میں نوجوان لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، کسی کے ہاتھ سے کوئی زخمی نہ ہو جائے، ورنہ بابے کی نے ٹانگ توڑ دی ہے اس کی بس۔ لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ پوری ٹالی کاٹ کر رکھ دی۔ درخت بھی کبھی انسان کو کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتا ہے؟ دیکھیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، اور آپ کو ایک شخص نے آ کر کہا امیر المومنین، وہ جو درخت ہے نا جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، موت پر بیعت کی تھی، نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، اس درخت کے نیچے کچھ نوجوان جا کر نفل پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درخت کی عبادت نہیں ہے، عقیدہ توحید ہے، لیکن جاتے ہیں سفر کر کے اس درخت کے نیچے ہیں۔ اس درخت کا ذکر قرآن مقدس میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس کے نیچے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، آپ نے کلہاڑا اٹھایا فاروقی اور کہا چل مجھے ذرا لے کے چلو، گئے وہ درخت، تو درخت کتنا بابرکت، جس کا قرآن میں ذکر ہے، برکت والا نہیں، جس کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ابو بکر عمر عثمان تو گئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، علی طلحہ زبیر سب نے بیعت کی موت پر، عثمان کا بدلہ لیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ درخت تو کتنا برکت والا، اس کے تو پتے بھی برکت والے، جسے پیغمبر علیہ السلام نے جس کے نیچے آرام فرمایا۔ تمہارا تو یہ سید پتہ نہیں سید ہیں بھی صحیح کہ نہیں، وہاں پیغمبر امام الانبیاء نے آرام فرمایا، کتنی بابرکت، قرآن میں اس کا ذکر ہے، صحابہ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کائنات کے سب سے عظیم انسان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے جاتے ہی کلہاڑا لیا اور سب جڑ سے کاٹ کر ہی پھینک دیا، ہو گیا درخت، اور کہا کاٹنے کے بعد اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ درخت مجھ عمر سے کٹوا دیا، آنے والی نسلیں کہیں یہاں عبادتیں شروع نہ کر دیں، اور یہاں شاہ صاحب نے درخت لگایا تھا، اس کو نہیں توڑنا، شاہ صاحب ٹانگ ہی توڑ دیں گے، شاہ صاحب بیچارے کو پتہ بھی نہیں اندر ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے ایک پیشن گوئی کی اور سچ ثابت ہوئی ہے، کہا تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چلو گے۔ پہلے لوگ کون ہیں؟ یہ مشرک اور کافر، اور آج دیکھ لو جگہ جگہ پر درختوں کی عبادت ہو رہی ہے، جگہ جگہ پر پتھروں کی عبادت ہو رہی ہے۔
جگہ جگہ پر مورتیوں کی عبادتیں ہو رہی ہیں۔ وہ ہندو جو ہے ہندوستان کا، وہ کھڑا کر کے عبادت کرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان پاکستان میں لٹا کر اس کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے ایسا کلمہ کہہ دے، علم نہ ہو یا عمل کرے، ایسے آدمی کی جہالت کا عذر قابل قبول ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ اب جن صحابہ نے یہ ذات انوات کا تقاضا کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک درخت ہو، وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہمارا کفر کا دور قریب ہی گزرا تھا، یعنی نئے نئے مسلمان ہوئے، ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی دین اور فہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سکھا رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا، قبول فرمایا، لیکن آئندہ کے لیے پیشن گوئی کر دی کہ آئندہ جو مسلمان آئیں گے تو وہ ضرور یہ کام ضرور کریں گے۔ تو جہالت کا عذر جو ہے وہ قبول ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کہ یہ فکرہ تو بہت بڑا فکرہ ہے، یہ ہم نے کیا کہہ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کافر نہیں کہا، بلکہ کہا انکم قوم تجہلون، تم جاہل لوگ، تمہاری جہالت اتنی بڑی ہے کہ تمہیں رب کا تعارف ہی نہیں ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہوتا ہے، تم کہتے ہو ہمارا معبود بنا دو، الہ مقرر کر دو۔ امام احمد، امام ترمذی، ابن حبان اس حدیث کو لے کر آئے، امام احمد 21,900 نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان رجل یسرف علی نفسه فلما حضرہ الموت، ایک شخص بہت گناہ گار تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا، فلما حضرہ الموت قال لبنیہ، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی ثم اطحنونی ثم ذرونی فی الریح، 3 باتیں انہوں نے کہی۔ بڑا گناہ گار شخص تھا اور موت کا وقت آ گیا، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی، مجھے جلا دینا، آگ لگا دینا میرے لاشے کو۔ نمبر 2 ثم اطحنونی، مجھے پھر باریک پیس دینا، ثم ذرونی فی الریح، پھر میرے ذرات کو ہوا میں اڑا دینا۔ 3 باتیں اس نے، 3 باتیں کی ہیں، 3 کام کرنے کو کہے بچوں کو، جلا دینا، پھر میری اس ڈھانچے کو پیس دینا، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گے، جب پس جائیں گے، پھر جب اندھیری چلے نا، ہوا تیز، اس میں اڑا بھی دینا۔ سبحان اللہ، فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ علی، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب اس نے کسی کو نہ دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو فکر ہے نا، فواللہ، اللہ کی قسم، لئن قدر اللہ، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا، یعنی اللہ کی قدرت کاملہ کا وہ انکاری تھا۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں یہ جل جاؤں گا اور یہ سارا کچھ کروں نے، اس کے بعد پھر اللہ مجھ پر قادر نہیں ہوگا۔ فلما مات، بس جب وہ مر گیا، موت تو اس کو آنی تھی،
فعل به ذلك، اس کے بچوں نے ویسے ہی کیا، جلایا، پیسا، اڑا دیا، جاؤ سارا کام ہو گیا۔ فأمرہ اللہ تعالی، اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا، فأمرہ اللہ تعالی الارض فقال، زمین کو اللہ نے حکم دے دیا اور کہا، فقال اجمعی ما فیکی منہ، ففعلت، اس شخص کے حکم کیا تھا؟ تمام ذرات کو جمع کر دیں، زمین نے سارے ذرات جمع کر دیے، سارے ذرات جمع کر دیے۔ فائدہ ہوا قائم، اور بندہ بن گیا، کھڑا ہو گیا۔ فقال، اللہ تعالی نے فرمایا، ما حملک علی ما صنعت، جو کچھ تو نے کیا اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا؟ یہ جو نے جو کروایا ہے سارا کچھ اپنے بچوں سے کس وجہ سے کروایا؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رب خشیتک، تیرے ڈر سے، تیرے ڈر سے، یا رب خشیتک حملتنی، یہ جو کام میں نے کروایا اور کیا ہے تیرے خوف سے، تیرے خوف نے مجھے ایسا کرنے پر تیار کیا۔ اللہ نے جب یہ بات، اللہ پہلے بھی جانتے، فغفر لہ، اللہ نے اسے معاف کر دی۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ قادر، ذرات ہوا میں اڑے تو کہاں کہاں گئے؟ جس کی قبر نہیں، شیر اسے کھا گیا، مچھلیاں کھا گئی، دریا میں ڈوب گیا، درندے نے کھا لیا، کہاں کہاں گئے؟ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس کے جہاں جہاں ذرات ہے وہ قادر مطلق جمع کر کے سزا بھی دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ تیسری بات جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کی، کہ یہ قبر میں، اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ ایک فرقہ ہے، کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں حنفی مقلد۔ میں وہ دریا اپنا ریلوے پل ہے راولپنڈی میں، اس کے نیچے ان کی مسجد ہے، میں ان کی مسجد بھی دیکھ کر آیا، حنفی نماز پڑھتے ہیں، پکے مقلد۔ اچھا، اور کہتے کیا ہے؟ اس قبر میں عذاب ہی نہیں۔ اگر قبر میں عذاب نہیں، اس جسم کو عذاب نہیں، وہ کہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک یہ بیکار کام کیا۔ اللہ تو بیکار کام نہیں کرتا۔ جب جسم کو عذاب ہی نہیں تھا، روح تو اللہ کے پاس چلی گئی تھی، تو پھر جسم کو کیوں بنایا؟ زمین کو کیوں حکم دیا سب کو جمع کر اس کو؟ یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ جسم کو بھی عذاب ہے، جسم کو بھی، ورنہ یہ اللہ کام ہی نہ کرتا۔ اللہ اسے کہہ دیتا ہے، میرے بندے جسم کے لیے تو کوئی شے ہی نہیں ہے، تو نے ایسے ہی پسوایا مروایا، میرے پاس روح ہے، میں تیری طبیعت ٹھیک کر دوں گا، تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ کریم یہ کہہ سکتا تھا۔ اللہ کا یہ کہنا تو نے ایسا کیوں کیا، کس بات نے تجھے اس بات پر آمادہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے خوف اور ڈر سے کہ تم مجھے پکڑے گا اور سزا دے گا، میں بڑا گنہگار ہوں، بڑی خطائیں کی ہیں میں نے۔ تو اللہ کا یہ فرمانا، یہ سن کر اسے معاف کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہو۔ اور یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس کا یہ عذر جہالت کی وجہ سے تھا، کہ اس نے فواللہ لئن قدر اللہ علی، اگر اللہ مجھ پر قادر ہو گیا تو بڑا عذاب دے گا، تو اس نے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو جلوایا، پسوایا اور اڑوایا، سارا کچھ کر دیا۔ ہم اسے مسلمان تصور کریں گے، اس کی جہالت کی باقاعدہ بنا پر بھی اس کا جہالت کا عذر قبول ہوگا۔ باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کہ اسے سب کچھ دکھا دیا، حدیثیں، قرآن اور تقلید کے شکنجے میں وہ ڈٹا ہوا ہے اور اڑا ہوا ہے، تو پھر اس کی جہالت کا عذر قبول نہ ہوگا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ باقاعدہ فتویٰ لگانے سے پہلے فرد معین پر 6 باتیں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جہالت دور کرو، اسے اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دلائل، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن مہینہ اسے پڑھاؤ، سکھاؤ، دکھلاؤ، سب کچھ کی تسلی کرواؤ، دلائل کے ساتھ، عقلی، نقلی۔
اور اس کے بعد پھر اس کی جہالت دور کرو. سب کچھ دیکھنے کے بعد، جہالت دور ہونے کے بعد کہتے ہیں میں نہیں مانتا نبی کی حدیث، بس پھر مسلم نہیں، پھر مسلم نہیں. اور اگر کافر جاہل ہے، جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو وہ کافر ہی ہے، کافر ہے. اس کے پاس اگر بات نہ پہنچی ہو تو آخرت میں اس کا امتحان ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.